مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بندے کے بس میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ اسے کر ڈالنا چاہیے، باقی چیز اللہ کے حوالے کریں گے۔ لیکن پہلے سے ہی مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے موافق فیصلے کرتا ہوں، جیسا اس کا گمان ہوگا ویسے فیصلے ہوں گے۔ یہ کہے گا قربانی نہیں ہو سکتی پھر نہیں ہو سکتی۔ یہ کہے گا کچھ ہو جائے میرے رب کا حکم ہے، ہو سکتی ہے، میں کر کے بتاؤں گا، اللہ اسے کرنے کی طاقت عطا فرمائے گی اور یقیناً وہ کرے گا اور قربانی ہو کر رہے گی۔ وقتی حالات آتے جاتے رہتے ہیں، پہلے سے بھی آئے ہیں اور اللہ اس میں راستے پیدا فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے پیدا فرمائیں گے، چونکہ اللہ کا حکم ہو کر رہے گا۔ اللہ کے حکم میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، ترتیبات اللہ رب العالمین ہی بندوں کے دلوں میں الہام فرمانے والے ہیں۔ اس لیے فکر کوشش سب کی رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص قربانی کرنے کی مضبوطی کے ساتھ اور بھرپور انداز میں فکر و کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بزرگان محترم، یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذی القعدہ جو قریب الختم ہے، 2-4 دن کے بعد انشاءاللہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے ماہ ذی الحج ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اور امت کے لیے اس میں کیا پیغام اور کیا احکامات ہیں، اس کی کچھ مختصر سی تفصیل پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مقدس دنوں، سالوں، مہینوں کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ نے اپنے فضل سے سال مکمل گویا فرما کر اب ایک نئے سال کی طرف اللہ تعالیٰ لے جا رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینے اور ان میں آخر مہینہ ذو الحج اور ذی الحج کہلاتا ہے۔ ذو الحج حج والا مہینہ، چونکہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے اس لیے اسے ذو الحج کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ و سال کی ترتیب ابتدا سے ہی رکھی اور کتاب اللہ میں اس کا ذکر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ اسی وقت سے ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان میں 4 مہینے قابل حرمت، وہ 4 مہینے جیسے اس کی تفصیلات پچھلی مجلسوں میں کی گئی تھی، جس طرح سے شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے کہلاتے ہیں۔ انہی میں قابل حرمت ایک مہینہ رجب کا ہے، وہ تقریباً 6 مہینوں کے وقفے سے آتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو قابل حرمت بھی بنایا اور قابل حرمت کے ساتھ ساتھ حج والے مہینے بھی بنائے۔ حج تو ذی الحج کے 5 دنوں میں ہوتا ہے عام طور، لیکن احرام اگر کوئی حج کا باندھنا چاہے تو وہ شوال سے ہی احرام حج کا باندھ سکتا ہے، جبکہ رمضان میں حج کا احرام باندھنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ وہ وقت شروع نہیں ہوا، لیکن کوئی شوال سے باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو یہ حج والے مہینے کی ابتدا شوال سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔
اللہ کی عجیب تقسیم ہے یہ، پروردگار عالم نے یہ عبادتوں کی ترتیب عجیب و غریب رکھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے پورے 30 روزے پورے مہینے میں رکھے گئے، اور پھر اس کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العالمین نے نماز عید الفطر رکھی۔ اب یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا عبادت کا کہ رمضان کے مہینے کے روزے اس میں ہو رہے، فوراً ادھر رمضان کا 30واں روزہ ختم ہو گیا اور اللہ نے دوسری عبادت کا وقت شروع کر دیا، وہ ہے حج، کہ شوال کے مہینے میں حج والی عبادت کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اگر کوئی یکم شوال کو حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، تو حج والی دوسری عبادت وہی سے شروع فرماتی ہے۔ تو سمجھنے کے لیے بطور خاص بات یہ ہے کہ ذی الحج یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں 2 ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہے جو سال کے 12 مہینوں میں اور کسی موقع پر ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس میں پہلی عبادت حج اور دوسری عبادت قربانی، یہ 2 عبادتیں ذی الحج کی مخصوص عبادتیں۔ آپ دیکھیے کہ فرض حج اور حج والی عبادت یہ سال کے 11 مہینے کے کسی مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی، نہ کسی تاریخ میں ادا کی جا سکتی۔ اگر کسی کو چاہے وہ فرض حج ادا کرے یا وہ نفل حج ادا کرے، اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مکہ المکرمہ ہی جانا پڑے گا۔ ذی الحج کا مہینہ ہونا ضروری ہے، اس میں پھر 7 ذی الحج سے وہ حج کے اعمال 8 ذی الحج سے شروع کرے گا اور پھر 12 ذی الحج تک وہ ارکان ادا کرتا رہے گا۔ تو ذی الحج کا مہینہ ہی ضروری ہے اور ذی الحج کی مخصوص تاریخیں ضروری ہے اور مکہ المکرمہ جانا ضروری ہے، تب ہی جا کر اس کا حج ہو سکتا ہے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جو ذی الحج کے علاوہ کسی مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری عبادت قربانی ہے۔ آپ قربانی کو بھی دیکھیے کہ قربانی اس کے لیے بھی ذی الحج ہی کا مہینہ چاہیے۔ اگر نفل قربانی کوئی کرنا چاہے تو وہ نفل ہوگی اور دوسرا کوئی خوشی کا کھانا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے ذمے سے واجب اتارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے واجب قربانی کے لیے ذی الحج کا مہینہ ضروری ہے۔ اور ذی الحج میں بھی مخصوص تاریخیں، اس کے لیے 10، 11، 12 یہ 3 ہی تاریخوں میں وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ قربانی والا وجوب ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ اگر اندازہ لگا دیں تو 2 عبادتیں مخصوص ہیں جو صرف ماہ ذی الحج ہی میں ادا کی جا سکتی ہے، دوسرے کسی مہینے میں یہ عبادتیں ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ جبکہ نماز آپ دیکھیے کسی بھی موسم میں کسی بھی زمانے میں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ روزہ یہ کہیں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر فرض کے لیے رمضان کی تخصیص ہے تو نفل کے لیے 12 مہینوں میں کسی وقت کی تخصیص نہیں ہے۔ آپ اسی طریقے سے زکوٰۃ لے لیجئے، تو ساری عبادتیں عام طور پر ادا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ 2 عبادتوں کے لیے زمانے کی تخصیص، اس کے لیے ماہ ذی الحج ہی چاہیے اور اس کی بھی مخصوص تاریخیں چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس کی اور زیادہ اہمیت اور فضیلت بڑھتی ہے ماہ ذی الحج کی، اور اسی مناسبت سے اس میں خصوصی عبادتوں کا معمول بنایا جاتا ہے۔ اب دوسری بات جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم کو، آپ کو اور ساری امت اور انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ ایک بہت اہم تفصیلی یہ واقعہ ہے، قربانی کیوں کرنا چاہیے، اس کی بنیادیں کیا ہے، اور پھر قربانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ کو، ہم کو سب کو اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے، ہم ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کر کے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم کو اور پورے امت مسلمہ کو یہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو ماہ ذی الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسی مخصوص فضیلتیں رکھی ہے
جس کا بندوں کو مکلف بنایا گیا ہے۔ تو ماہ ذی الحج میں ایک مسلمان پر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ 29 ذی القعدہ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ساری امت میں چاند دیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم لوگ چاند دیکھنے سے بڑے غافل رہتے ہیں، حالانکہ چاند دیکھنا فرض کفایہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پیارے نبی چاند دیکھتے وقت دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ لہذا سب نے یہ دعا خاص طور پر پڑھنے کا چاند دیکھتے وقت اہتمام کرنا چاہیے۔ 29ویں تاریخ کے ختم پر مغرب کی نماز کے وقت جو ہے چاند مغربی سمت میں دیکھنے کا اہتمام کریں، حتیٰ کہ عورتیں اگر اپنے گھروں سے احتیاط کے ساتھ اگر دیکھ سکتی ہے تو انہوں نے بھی دیکھنے کا خاص اہتمام کر اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ مردوں نے تو عمومی طور پر اس کا ماحول ہر جگہ بنانا چاہیے چاند کو دیکھنے۔ اگر چاند نظر آ گیا تو دوسرا حکم جو بندوں پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک، چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشیں۔ وجہ اس کی بیان کی گئی ہے تاکہ ہم چونکہ قربانی کرنے والے ہیں اور قربانی کرتے وقت ہمارے بدن کے سارے اعضاء اور سارے اجزاء بدن سے متصل رہے، جڑے رہے، تاکہ جب قربانی کا خون بہہ رہا ہو تو یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن ہمارے پورے بدن، پورے اعضاء اور بدن کے پورے اجزاء کے بارے میں اللہ کے دربار میں گواہی دے کہ اللہ اس نے آپ کا حکم پا کر خون بہا کیا تھا اور قربانی کی تھی۔ تو ایک خاص بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں گواہی دینے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ، چونکہ اس وقت پورے دنیا سے سارے مسلمان بیت اللہ شریف پہنچ گئے اور وہ اللہ کے مقدس گھر کا وہ حج کرنے والے ہیں، تو وہ چونکہ وہاں پر حالت احرام میں ان دنوں میں رہتے ہیں اور حالت احرام میں انہیں حکم ہے کہ اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشیں، تو ہم سب کو کہا گیا کہ وقتی طور پر ان کی کچھ مناسبت آپ بھی اپنے اندر پیدا کر لیں اور کچھ مشابہت تمہارے اندر بھی ان کی ہو جائے کہ ہمارے بھائی وہاں پر نہ ناخن تراش رہے نہ بال تراش رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کی مناسبت میں لگ گئے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کو یہاں پر رہ کر گویا ان سے ایک خاص مناسبت پیدا ہو رہی ہے، تو ان کی یادیں ہمارے دلوں میں رہے گی اور ہماری یادیں ان کو باقی رہے گی۔ تو ان دو وجہ سے ہم کو بال اور ناخن نہ تراشنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں خاص طور پر وہ، اور عمومی طور پر اگر سب بھی ایسا کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ بال اور ناخن تراش کر 40 دن کا وقفہ نہ گزرا ہوا۔ 40 دن کا وقفہ اگر نہیں گزرا ہے تو پھر اس میں انہیں چاہیے کہ تب تک وہ احتیاط کر لے اور قربانی ہونے کے بعد اپنے بال ناخن تراش لے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، یہ دن خاص طور پر اللہ کے ذکر کے ہے، لہذا خاص طور پر چاند دیکھنے سے لے کر تو یہ پورے ایام تشریق تک کثرت سے ذکر اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ متعین دنوں میں خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یہ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحج کے یہ 10 دن ہیں جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، تاجروں نے، زراعت کرنے والے، زراعت پیشہ لوگوں نے زراعت کے دوران، ملازمت کرنے والوں نے ملازمت کے دوران، اور پھر تجارت کرنے والوں نے تجارت کے دوران، ہر جگہ اللہ کے ذکر سے ہمارا یہ پورا عشرہ منور رہنا چاہیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کثرت سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اور اس جیسا جو بھی ذکر اللہ تعالیٰ زبان پر جاری فرما دے،
کثرت سے اللہ کے ذکر میں یہ پورا عشرہ اور پورے دن گزارنے کی خصوصی طور پر فکر اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں یہ دن عبادتوں کے ہیں، لہٰذا چاند نظر آنے سے لے کر جس دن چاند نظر آیا آپ بطور خاص بدھ کے دن چاند دیکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ آنے والے بدھ کو 29 تاریخ ہوگی، اس دن آپ جو ہے چاند دیکھنے کا خاص طور پر اہتمام کر لیں۔ تو چاند اگر نظر آ گیا تو جن میں اللہ نے ہمت اور طاقت عطا فرمائی ان کو چاہیے کہ اس کے بعد پھر وہ 9 روزے رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ یکم ذی الحجہ سے روزہ رکھ لیں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ تک، یہ 9 دن کے روزے ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اس ذی الحجہ کے ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہر روزے کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوب جگیں اور عبادت کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور ذکر میں، فکر میں، دعاؤں میں ہمارا یہ وقت گزرنا چاہیے۔ تو دن میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور رات کا کچھ وقت خاص طور پر اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اور رات عبادت میں گزارنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جتنا بشاشت سے آپ جاگ سکتے ہیں جاگیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ مثلا قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، پچھلے زندگی کی قضا نمازیں پڑھ لیں، دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اور جو آپ سے معمولات ہو سکتے ہیں، اور آخر رات میں جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ اگر ہم سے اتنا نہیں ہوتا ہے تو کم از کم یہ ضرور کر لیں کہ فجر اور مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ تو جس نے مغرب کی نماز باجماعت پڑھ لیا اسے آدھی رات کا ثواب، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیا دوسری آدھی رات کا ثواب۔ گویا جس نے فجر اور مغرب کی نماز باجماعت پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عام مومنین کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ اس بات کی خصوصی طور پر فکر کر لے کہ وہ اپنی فجر اور مغرب کی نماز وہ قضا نہ ہونے دے، جماعت نہ چھوٹنے پائے، تاکہ انہیں ہر روز پوری رات عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو یہ موقع شروع ہوگا انشاءاللہ آنے والے جمعرات سے۔ تو بدھ کے دن چاند دیکھ کر آپ جو ہے بدھ کے دن چاند دیکھ لیں، اور اگر نظر آ جائے تو جمعرات سے اپنی یہ ترتیب شروع کر لیں، دن میں روزہ رکھ لیں، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا خصوصی طور پر ماحول بنا لے، اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں ان اوقات کو اپنے استعمال کرنے کی فکر و کوشش کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند مرد حضرات اور اپنی اپنی آواز میں عورتیں تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ جیسے ہی سلام پھیر دیا گیا 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی فجر میں، فجر کی نماز سب بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح پڑھنے کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ ابھی سے ہم تیاریاں کر لیں کہ ہمیں آنے والے دنوں کا کس طرح استقبال کرنا ہے اور ان میں کیا کیا معمولات ہم کو انجام دینا ہے۔ فکر مندی کے ساتھ اگر ہم یہ وقت کو گزاریں گے تو بھائیو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک مرتبہ وقت آ کر چلا جاتا ہے، پھر انتظار سال بھر کرنا پڑتا ہے۔ اب کسے پتا کہ آئندہ سال وہ موقع ملے گا نہ ملے، پھر یہ معمولات ہمیں نصیب بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو وقت سے پہلے نشاندہی کرنے پر توفیق الہی بھی شامل ہوتی ہے اور عمل بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح مستحضر رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خاص الخاص عبادت اس مبارک مہینے میں ذی الحج کے
خاص الخاص عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے قربانی. لہذا قربانی کی مکمل طور پر فکر اور کوشش میں سب نے لگے رہنا چاہیے. اس لیے اس اہم وقت میں چند باتوں کو خاص طور پر آپ ملحوظ رکھیں. حالات اور ماحول کا مکمل طور پر جائزہ لیں، لیکن ہم اس وقت یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک حکم ہے جسے مجھے پورا کرنا. تو امتثال امر الہی کے لیے، امتثال امر الہی یعنی آدمی کسی مجبور سے مجبور بھی ہو جائے تو اسے کوئی نہ کوئی شکل اپنے اندر پیدا کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، وہ کریں امتثال امر الہی. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو آپ کو ہم کو سب کو کہا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. اب یہ اللہ کا حکم ہے ہر بندے کے نام. لہٰذا اب ہم اگر صحت مند ہیں تو پوری سنتوں کے مطابق پوری نماز انجام دیں. اگر ہم کھڑے ہو کر پڑھنے کے لائق اور قابل نہیں ہیں تو بیٹھ کر مانڈی ڈال کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ دیں. اگر اتنی بھی سکت نہیں ہے تو لیٹ کر صحیح قبلے کی طرف جس طرح رخ ہو سکتا ہے رخ کریں اور نماز پڑھ لیں. تو لیٹ کر صحیح وہاں پر لیٹے لیٹے اشارے سے ہمیں نماز کا حکم ہے. وضو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وضو کرو، لیکن اگر ہم وضو کرنے پر قادر نہیں ہے یا وضو کر ہی نہیں سکتے ہیں، اب کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر ایسے صورت میں تیمم کر لو. تیمم کرنے کا حکم اور اجازت دے دی گئی. اب کوئی صورت ایسی آئی کہ نہ وضو کر سکتے ہیں نہ تیمم کر سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر وضو کرنے کے لیے پانی ہے نہ تیمم کرنے کے لیے مٹی ہے. ترمذی شریف میں اس کے لیے ایک جملہ آیا ہے فاقد الطہورین، 2 پاک کرنے والی چیز کو مفقود پانے والا، یعنی وہ اس کے پاس وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جس سے وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے. اب کیا کریں؟ ایسی صورت کہیں پیش آ سکتی ہے، مثلا کہیں ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں نہ دھول مٹی ہے نہ پتھر ہے اور نہ ہی پانی ہے، اور نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت تو جا رہا ہے. اب ہم کیا کریں؟ یہ ہے کہ ہم امتثال امر الہی کریں. امتثال امر الہی جیسے ہے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ہم کو جتنا اللہ کا چونکہ حکم آیا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اب میرے بس میں کیا ہے، کم سے کم میں جھک کر اللہ کا حکم پورا کر سکتا ہوں. آپ نماز کی ہیئت اختیار کر لیں اور اسی طرح سے اپنی نماز کی ہیئت اختیار کر کر اپنے رکوع سجدے کو اللہ کے دربار میں پیش کر لیں. چاہے بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے کر لیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ امتثال امر الہی کرو. اللہ کا حکم آیا، جتنا ممکن ہے کوشش کرو اور کر کے بتاؤ. اب ہم نے وہیں پر ہمارے بس میں جیسا ہے رکوع سجدہ کرنا ہم نے کر لیا، اشارے سے جیسی نماز پڑھ لی. بعد میں جب اللہ موقع دے گا اس کے بعد ہم اس کو پورا بھی کر لیں گے. تو یہ جتنا بس میں ہے اتنا کر کے بتانے کا نام امتثال امر الہی کہلاتا ہے. ایسا ہی اگر ہم قربانی کرنے کے بارے میں کہیں اپنے آپ کو مجبور اور معذور سمجھے، پہلی بات تو مجبور و معذور سمجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا طرف سے جب ہمارے اوپر حکم ہے، اللہ اس کے لیے راستے بھی پیدا فرمانے والا ہے. اللہ بڑا ہے. اور پھر جس میں سہولت ہو ایسے جانوروں کا انتخاب کر کے ہم برابر فکر میں کوشش میں لگے ہی رہیں گے. ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے جب تک ممکن ہو سکے اللہ کا حکم جس طرح پورا ہو سکتا ہے ہم پورا کرنے کی فکر میں کوشش میں لگے رہیں گے. جہاں اب یہ بات نظر آئے کہ بھئی اب یہ ہمارے بس کے باہر ہے، پھر علماء بر وقت اس کی شکلیں اور سبیلیں بیان کرتے ہیں. لیکن ایسی کوئی مشکلات کی صورت نہیں ہے بھائیو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھرپور انداز میں فکرے کریں، متبادل جانوروں کے انتظامات کریں، اپنے اپنے انداز سے کس طرح سے ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کر سکتے ہیں اس کی ترتیبیں بنانے کی مکمل طور پر فکروں میں کوششوں میں لگے رہے. بندے کے بس میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ اسے کر ڈالنا چاہیے، باقی چیز اللہ کے حوالے کریں گے. لیکن پہلے سے ہی مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو پھر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے موافق فیصلے کرتا ہوں، جیسا اس کا گمان ہوگا ویسے فیصلے ہوں گے۔ یہ کہے گا قربانی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، پھر نہیں ہو سکتی۔ یہ کہے گا کچھ ہو جائے میرے رب کا حکم ہے، ہو سکتی ہے، میں کر کے بتاؤں گا، اللہ اسے کرنے کی طاقت عطا فرمائیں گے اور یقیناً وہ کرے گا اور قربانی ہو کر رہے گی۔ وقتی حالات آتے جاتے رہتے ہیں، پہلے سے بھی آئے ہیں، اور اللہ اس میں راستے پیدا فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے پیدا فرمائیں گے، چونکہ اللہ کا حکم ہو کر رہے گا۔ اللہ کے حکم میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، ترتیبات اللہ رب العالمین ہی بندوں کے دلوں میں الہام فرمانے والے ہیں۔ اس لیے فکر کوشش سب کی رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص قربانی کرنے کی مضبوطی کے ساتھ اور بھرپور انداز میں فکر و کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں تقریباً 86 یا 90 سال کی عمر میں پہنچے، اور پوری جوانی سے وہ یہ دعا مانگتے آئے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ اور انہیں پوری زندگی جوانی چلے گئے، اس میں اولاد نہیں، بالکل بڑھاپا طاری ہوا، اور اب ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تو بہترین ہونہار حلیم الطبع اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ خود باپ بیٹے کی اس انداز کا نقشہ قرآن مجید میں سورہ صافات میں بیان فرماتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محنت کرنے کی عمر کو پہنچ گئے، قال یا بنی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی خالی گئی اولاد سے، اور پھر ایسے بڑھاپے کا سہارا، اور ایسے بڑھاپے میں بیٹا ہوا، اور پھر وہ بھی جب چلنے پھرنے کے لائق اور قابل ہوا، اب اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ تو یہ معمولی قربانی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی مشکلات، کتنی پیچیدگیاں، کتنے حالات اس وقت سامنے رہے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن نہ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے، نہ اسماعیل علیہ السلام گھبرائے، بلکہ باپ جیسا باپ ابو الانبیاء تھا، بیٹا بھی ایسا ہی ہونہار اور واقعی باپ کی بات کو ماننے والا اور ہر بات پر قربانی دینے والا۔ بیٹے نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ اس میں بالکل پس و پیش مت کیجیے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ چاہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیسی تسلی دلائی اپنے باپ کو، یعنی بظاہر ممکن نظر نہیں آتی ہے یہ چیز، تو ناممکن کو ممکن کر کر جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بتایا کہ انہوں نے کہا ہمارے بس میں جتنا ہے ہم اتنا کر گزریں گے، باقی کا اللہ پاک جانے۔ تو دونوں نے امتثال امر الہی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھرپور مدد فرمایا۔ جب ہمت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہمت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے پورے اسباب پیدا فرمائے، کوئی رکاوٹیں نہیں آئی۔ اب رکاوٹ آ سکتی تھی ماں کی طرف سے، رکاوٹ آ سکتی تھی اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل کو بھی بڑا بنا دیا، حضرت ہاجرہ کا دل بڑا ہو گیا، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دل بھی بڑا ہو گیا، اور انہوں نے امتثال امر الہی کیا، جتنا بس میں تھا سب کچھ کر کے بتایا۔ اور یہ تو خواب میں بات ہوئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خواب کو بھی نقل کر کے
قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک بڑی آزمائش تھی جس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کر کے بتا دیا، تو ناممکن کو ممکن کر کے بتا دیا۔ اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے سارا ساتھ ملا۔ تو بھائیو، ہمیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں مایوس مت ہو۔ اللہ بہت بڑا ہے، ناممکن حالات کو ممکن بنانے والا اور اس میں راہیں کھول کر دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ بڑا ہے، بس ہمارے جذبات ہونا چاہیے، یہ میرے رب کا حکم ہے، جتنا ممکن ہے، جو ممکن ہے میرے اوپر جب یہ واجب متعین ہو رہا ہے تو ہم جتنا ممکن ہے اس کو کر کے بتانے کی فکر میں لگے رہیں گے۔ جب ہمارے عزائم ایسے ہوں گے اللہ اس کے لیے راہیں ہموار فرماتا رہے گا اور راستے کھلتے رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے پھر انشاءاللہ اس کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے سب یہ طے کر لیں، انشاءاللہ ہم سب کو قربانی کرنی ہے۔ انشاءاللہ وقت مقررہ پر ہم اللہ کا یہ حکم پورا کر کے رہیں گے اور اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو ممکنات کوششیں کرنا چاہیے، البتہ ہمیں احتیاط ابھی سے مکمل طور پر برتنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ شوشہ کرنا، تہلکہ مچانا، واویلے مچانا، ادھر ادھر بہت زیادہ چرچوں میں آنا، یہ ساری چیزیں بھی غلط ہے۔ ایسے احتیاط سے کام کیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کی غلط حرکت کی وجہ سے ساری امت کو اس کا خمیازہ اور نقصان نہ ہوگا۔ سب مل کر ان ساری باتوں کی خصوصی طور پر فکر کریں۔ انشاءاللہ قربانی کن پر واجب ہے، کن جانوروں کی کرنا چاہیے، کیسی کرنی چاہیے، آئندہ جمعہ ان ساری باتوں کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، سب کو بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا